میں نہیں جانتا کہ جب میری یہ گفتگو ختم ہوگی تو میرے لیے بھرپور تالیاں ہوں گی یا کچھ اور ہوگا۔ بہرحال عرفان بھائی نے فرمائش کی، خواہش کی، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے میں یہاں اس سٹیج پہ موجود ہوں۔ کبھی افتخار عارف نے کہا تھا کہ لکھنؤ میں جب نوحے پڑھے جاتے تھے تو اس سے پہلے چھوٹے بچوں کو بلا لیا جاتا تھا اور انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں تاکہ اس وقت تک ماحول تھوڑا سا گرم ہو جائے اور پھر اصل جو پڑھنے والے ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ تو بالکل اسی طرح میں بھی اپنے آپ کو کچھ ایسے ہی محسوس کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی گفتگو جو میں نے یہاں پہ کرنی ہے وہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے ہے۔ بہت اہل علم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، میں ان کی گفتگو سننے کے لیے آیا ہوں۔ اصل میں تکریم اساتذہ کے نام سے یہ تیسرا یا چوتھا پروگرام ہے جس میں شامل ہو رہا ہوں گزشتہ 8، 10، 15 دنوں میں۔ ہر جگہ پہ اسی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جس طرح یہاں پہ آج کی جائیں گی۔ ہر جگہ پہ اساتذہ کے حوالے سے وہ سب کچھ کہا جاتا ہے جو ہم پہلے سے بھی سنتے آ رہے ہیں اور مزید بھی سنتے رہیں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج میرے بعد یہاں پہ جو بھی اہل علم لوگ اپنی بات کرنے کے لیے آئیں وہ اساتذہ کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی کریں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے بہت مشہور جس کا نام ہے تلبیس ابلیس۔ اس میں انہوں نے ابلیس کے وہ داؤ بتائے ہیں جن میں وہ علماء کو مبتلا کر دیتا ہے اور علماء ان میں مبتلا ہو کر اپنے درجے سے نیچے آ جاتے ہیں۔ معزز سامعین، میں جب میرے پاس وہ لسٹ آئی جس پہ 3 اساتذہ کرام کے نام لکھنے تھے تو یقین کیجئے میرے ذہن میں یہی والی بات سب سے پہلے آئی تھی۔ تکریم اساتذہ ضروری ہے، لیکن اس تکریم اساتذہ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اساتذہ کون کون سے فرائض، کون کون سی باتیں پورا نہیں کر رہے۔ اگر صرف تعریفی کلمات ہی میرا اور آپ کا مطلوب و مقصود ہیں، یہاں پہ اگر ہم نے صرف تعریف ہی کرنی ہے ایک دوسرے کی تو پھر یہ تقریب تھوڑی سی لا حاصل رہے گی۔ ایک چھوٹا سا پہلو اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ سربراہ ہیں اپنے سکولز کے، کالجز کے۔ جب بھی کسی سکول یا کالج کی لائبریری میں جاتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں سکول اور کالج کی لائبریریوں میں کتابوں کو صرف حفاظت سے رکھا جاتا ہے تاکہ ان کتابوں کو کتاب کھانے والا کیڑا آرام سے کھا سکے۔ وہ کتاب خدا نہ خواستہ کسی طالب علم کے ہاتھ نہ لگ جائے کہ وہ اس میں سے کچھ پڑھ لے۔ ایک یہ پہلو ہے جس کی طرف میں چاہوں گا کہ ہمارے یہاں گفتگو کرنے والے لوگ توجہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ادبی تقریب کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی ادبی تقریب، اسی ہال میں پروفیسر شفیق صاحب کے دور میں یہاں پہ بڑے عظیم الشان 2 مشاعرے ہوئے ہیں، تو ہماری گفتگو صرف اور صرف مشاعرے تک محدود رہ جاتی ہے۔ ادبی تقریب کرنی ہے، مشاعرہ کرو، 3 بڑے نام بلاؤ، یہاں پہ واہ واہ کرو اور چلے جاؤ۔ معزز سامعین، ادب اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ ہمارے معاشرے میں رواداری کو فروغ دینا بھی اساتذہ کا کام ہے۔ سو ادب کے نام پہ کیا ہم کوئی مباحث نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا نہیں کر سکتے جہاں پہ ہم ایک دوسرے سے مکالمہ کر سکیں؟ ایک پہلو سکولز اور کالجز میں تقریروں کا ہے۔ سب سے اچھا مقرر اسے سمجھا جاتا ہے جو بہت گلا پھاڑ پھاڑ کے بولے، درمیان میں سٹیج پہ 4-5 مکے مارے اور اسلام کا جھنڈا گاڑ کے واپس آ جائے۔ لیکن اس جوش و جذبے سے ہٹ کے کیا میں بھی استاد ہوں، آپ بھی استاد ہیں، کیا ہمیں اپنے بچوں کو مکالمہ کرنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے؟
یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نظر انداز ہو رہی ہیں ہمارے اساتذہ کے کام میں. شیلڈز، تکریم، یہ سب کچھ. کارل سیگن ناسا کا ایک سائنسدان ہے، آج کل اس کی ایک بات بہت چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. کاسموس کتاب ہے جس میں سے اس نے یہ والی بات لکھی تھی. اس نے کہا تھا کہ نرسری جماعت کا بچہ بہت سارے سوال پوچھتا ہے، لیکن 12ویں جماعت کا بچہ کوئی سوال نہیں پوچھتا. ان 12 سالوں میں کوئی بہت خوفناک بات ہو رہی ہے، اور معزز سامعین واقعی ہو رہی ہے. میں جب اپنے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے بچوں کو پڑھاتا ہوں تو یقین کیجئے مجھے بہت کم ایسے بچے ملتے ہیں جنہوں نے سلیبس کے علاوہ کوئی اور کتاب پڑھی ہوئی ہو. ازراہ تفنن، ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنی کلاس سے ایک دفعہ پوچھا، فرسٹ ایئر کی کلاس میں، کہ گلستان افسادی ایک سبق ہے فرسٹ ایئر کا، میں وہ پڑھا رہا تھا. تو میں نے کلاس سے پوچھا کہ کسی نے شیخ سعدی کا نام سنا ہے؟ ایک بچی نے ہاتھ بلند کیا، اور میں اس پہ بھی خوش ہوا کہ چلو شکر ہے کسی ایک کو تو پتا ہے. میں نے اس بچی سے پوچھا، جی بیٹا کہاں سنا ہے آپ نے نام؟ تو اس بچی نے کہا پرسوں مارننگ شو میں آئے تھے. معزز سامعین، اس بات کے بعد میرے لیے کلاس میں رکنا ذرا مشکل تھا. میں باہر چلا گیا، آفس میں گیا، پانی پیا، دوبارہ واپس آیا، اور میں نے بچی سے پوچھا کہ کون سے مارننگ شو میں؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ سر معاف کیجئے گا، میں سمجھی آپ شیف سعدی کا پوچھ رہے ہیں. تو جب 11ویں 12ویں میں آنے والے بچے شیخ سعدی اور شیف سعدی میں فرق نہ کر سکے تو ہم اساتذہ کو سوچنے کی ضرورت ہے. تکریم کیجئے، ضرور کیجئے، ان اساتذہ کی بھی کیجئے جو پرائیویٹ سکولز میں استحصال کا شکار ہو رہے ہیں. ان اساتذہ کی بھی کیجئے جنہیں کسی بھی سرکاری دفتر میں کوئی بھی کام رشوت کے بغیر نہیں کیا جاتا. جن کا تکریم کیجئے، شیلڈز دیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہاں میرے بعد صاحب علم لوگ آئیں گے، برائے مہربانی وہ ان باتوں کو بھی اساتذہ کو یاد کروائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پاکستان کو تبدیل کر دیں گے، لیکن کم از کم ہم ایسی بات تو کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمارے نئے اساتذہ جو ہیں وہ بہت ساری باتوں کو سیکھ لیں. بہت شکریہ.